Subscribe to Mufti Qasim Nawaz online. Press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. سامعین مکرم، رمضان المبارک کا آخری اشعرہ رحمتوں والا اشعرہ جاری و ساری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شب قدر کے بارے میں آپ کو بیان کریں گے۔ شب قدر کی فضیلت احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا ہے، شب قدر کا اہم اور مستند وظیفہ آپ کو بیان کریں گے، اور یہ بھی بیان کریں گے کہ شب قدر کو کیوں مخفی رکھا گیا ہے، اور شب قدر کی تعیین کے لیے، اس کے تعین کے لیے بزرگان دین کے کیا اقوال ہیں۔ تو سب سے پہلے احادیث مبارکہ کی روشنی میں فضیلت شب قدر سماعت کیجئے۔ حدیث نمبر 1 سماعت کیجئے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو سامعین مکرم، اس ارشاد نبوی میں جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر، عبادت و طاعت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، ریاکاری اور بدنیتی نہ ہو۔ پھر یہ ہے کہ آئندہ عہد کریں کہ برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا، چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مغفرت کی نوید بن کر آتی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ سماعت کیجئے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ماہ تم پر آیا ہے، اس میں ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا وہ ساری خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو قطعاً محروم ہو۔ ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے۔ جب انسان معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر گزار لیتا ہے، تو 80 سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے چند راتیں کیوں نہ جاگے۔ تیسری حدیث مبارکہ سماعت کیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ اسی بات کو سورہ قدر میں، قرآن پاک کی سورہ قدر میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اترتے ہیں ملائکہ اور جبرائیل امین اس رات میں اپنے رب کے حکم سے۔ اب سامعین مکرم، یہ بات سماعت کیجئے کہ شب قدر کو مخفی کیوں رکھا گیا۔ اتنی اہم و بابرکت رات کو مخفی ہونے کے لیے متعدد حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ دیگر اہم امور مثلا اسم اعظم، جمعہ کے روز قبولیت کی گھڑی کی طرح اس رات کو بھی مخفی رکھا گیا۔ دوسری دلیل سماعت کیجئے، اگر اسے مخفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ مسدود ہو جاتی اور اسی رات کے عمل پر اکتفا کر لیا جاتا۔ ذوق عبادت میں دوام کی خاطر اس کو آشکارا نہیں کیا گیا تاکہ مسلمان رمضان المبارک کا آخری مکمل عشرہ اس رات کو تلاش کرتے ہوئے ذوق و شوق سے عبادت کر سکیں۔ تیسرا دلیل سماعت کیجئے، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی انسان کی وہ رات رہ جاتی تو شاید اس صدمے کا ازالہ ممکن نہ ہوتا۔ چوتھی دلیل سماعت کیجئے، اللہ تعالیٰ کو چونکہ بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا اور بیدار رہنا محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اس لیے رات کی تعیین نہ فرمائی تاکہ اس کی تلاش میں متعدد راتیں عبادت میں گزاریں۔ ایک اور دلیل سماعت کیجئے کہ عدم تعیین کی وجہ گناہ گاروں پر شفقت بھی ہے، کیونکہ اگر علم کے باوجود
اس رات میں گناہ سرزد ہوتا تو اس سے لیلۃ القدر کی عظمت مجروح کرنے کا جرم بھی لکھا جاتا۔ ایک اور سبب سماعت کیجیے، ایک جھگڑا جس کی وجہ سے شب قدر کو اخفا رکھا گیا، ایک نہایت اہم وجہ اس کے مخفی کر دینے کا ایک جھگڑا بھی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس رات کی تعیین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیں کہ فلاں رات، لیکن دو آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرما دیا گیا۔ روایت کے الفاظ درج ذیل ہیں کہ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کی تعیین کے بارے میں آگاہ فرمانے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن راستے میں دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر لیلۃ القدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی۔ اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ مذکورہ روایت میں بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ شاید اس کے بعد تعیین شب قدر کا آپ کو علم نہ رہا، حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ شارحین حدیث نے تشریح کر دی ہے کہ تعیین کا علم جو اٹھا لیا گیا تھا تو صرف اسی ایک سال کی بات ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ امام بدر الدین عینی شرح بخاری میں رقم طراز ہیں، اس سال تعیین شب قدر کا علم اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تعیین کا علم رہا یا نہ رہا، میں کہتا ہوں حضرت ہمارے نزدیک آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف تعیین کا علم ہے بلکہ آپ بعض غلاموں کو اس سے آگاہ بھی فرما چکے تھے۔ ایک صحابی کو سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں ایک ویرانے میں رہتا ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نماز ادا کرتا ہوں، آپ مجھے حکم دیں کہ کون سی رات آپ کے ہاں مسجد نبوی میں بسر کرنے کے لیے آؤں؟ تو آپ نے فرمایا، رمضان کی 27ویں رات آ جاؤ۔ یہ صحابی ہمیشہ 27ویں رات کو مسجد نبوی میں آ کر جاگا کرتے۔ لوگوں نے آپ کے صاحبزادے سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے والد اس رات کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، وہ عصر کے بعد صبح تک مسجد سے بغیر کسی حاجت کے باہر نہ آتے تھے، اور صبح اپنی سواری پر سوار ہو کر مسجد کے دروازے پر سے اپنے دیہات کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ اس روایت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے شب قدر الگ الگ ہے۔ شب قدر کے بارے میں آگاہ کرنا دور کے صحابہ کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ غلاموں پر اس شفقت کا سلسلہ تا قیامت جاری رہا۔ شب قدر کی تعیین کے بارے میں تقریباً 50 اقوال ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کی گوش گزار کریں گے۔ ایک سماعت کیجیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، کیونکہ اعتکاف کا مقصد بھی تلاش لیلۃ القدر ہے، اس لیے ان آخری ایام کا اعتکاف سنت قرار دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تک اللہ تعالی نے اس شب قدر کی تعیین سے آگاہ نہیں فرمایا تھا، آپ اس کی تلاش کے لیے پورا رمضان اعتکاف کرتے تھے، لیکن جب آگاہ فرما دیا تو وصال تک صرف آخری عشرہ کا اعتکاف کرتے تھے۔ ایک اور دلیل سماعت کیجیے، ایک اور قول سماعت کیجیے کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہی شب قدر ہے۔ جمہور علماء کی یہی رات ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ علماء کا شب قدر کی تعیین کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ طاق راتوں میں سے
27ویں رات ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے شب قدر کی تعیین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے اور عددوں میں سے 7 کے عدد کو ترجیح حاصل ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کی تخلیق میں 7 کے عدد کو نمایاں کر رہا ہے۔ مثلا آسمان 7، زمین 7، ہفتہ کے دن بھی 7 اور طواف کے چکر بھی 7۔ اور اب سماعت کیجئے کہ شب قدر کا سب سے اہم وظیفہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کی تلقین فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کر دینے والا ہے اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے اور اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر شب قدر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ سبسکرائب ٹو مفتی قاسم نواز آن لائن، پریس the bell icon for more videos۔